ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ بہت فضیلت والے ہیں، اہمیت والے ہیں۔ ان دنوں میں عبادات کا اجر اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک عمل کیا جائے تو اللہ کو وہ بہت زیادہ پسند اور بہت زیادہ محبوب بنسبت دوسرے دنوں میں نیک اعمال کرنے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو 9 دن ہیں ان میں سے ہر دن روزہ رکھنا وہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ اور ابن ماجہ شریف کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں 10ویں دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، 9 دنوں کے اندر جو روزہ رکھتا ہے نفلی روزہ، اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اور پھر 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے جس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، اس دن کے روزے کی اور زیادہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ 9 ذوالحجہ کے دن روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہونا۔ یہ دن بھی اہم ہے اور یہ راتیں بھی اہم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی نفل عبادت ادا کرنا ایسے ہے گویا شب قدر کے اندر عبادت ادا۔ ویسے ہی اللہ نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم والفجر ولیال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور بتلایا کہ یہ 10 راتیں، یہ 10 دن کس قدر اہمیت کے حامل۔ ایسے تو سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں، ہر دن میں سورج نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، ہر رات ویسے ہی آتی ہے، لیکن بعض دنوں کو، بعض ایام کو اللہ رب العالمین اس لیے فضیلت عطا فرما دیتے ہیں تاکہ میرا بندہ جو دنیا کے کاموں میں جو اس کے لیے جائز ہیں، جائز کاموں میں منہمک رہنے کی وجہ سے، مشغولیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے جو ایک طرح کی دوری پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین بعض ایام کو، بعض راتوں کو یہ فرما دیتے ہیں کہ یہ دن میرے ہیں، یہ راتیں میری ہیں، یہ مہینہ میرا ہے، نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اپنی طرف نسبت کرنے کی وجہ سے ان دنوں کے اندر اور ان راتوں میں اللہ رب العالمین ان کا مقام اور مرتبہ بلند کر۔ جیسے رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی کہ یہ میرا مہینہ ہے، تو اس کی شان کہیں سے کہیں بڑھ گئی اور اس کی برکات کہیں سے کہیں چلے گئی۔ یا اللہ نے بیت اللہ کو کہہ دیا کہ یہ میرا گھر ہے، حالانکہ دیکھنے میں وہ ایک پتھروں کی عمارت ہے، اور جیسے اور عمارتیں ہوتی ہیں بلکہ اور عمارتوں پر پلستر ہوتا ہے، اس کی تزئین و آرائش ہوتی ہے اور بڑا اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ پر پلستر نہیں ہے، رنگ روغن نہیں ہے، پتھروں کی ایک عمارت ہے، لیکن چونکہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی کہ یہ میرا گھر ہے، تو اس گھر کی شان اور عظمت کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین بعض دنوں کو، بعض ایام کو، بعض راتوں کو ان کی نسبت اپنی طرف کر دیتے ہیں تاکہ میرا وہ بندہ جو مجھ سے دور ہو چکا ہے وہ میری طرف رجوع۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، ذوالحجہ کے جو ایام چل رہے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ کو دوسرے دنوں میں عمل کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ان دنوں میں ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نفل عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تحلیل، تسبیح اور تکبیر کی کثرت کیا کرو۔
سمجھیے کہ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تحلیل کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی یہ ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ اور تسبیح کہا جاتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحان اللہ سے جو بھی دعائیں شروع ہوتی ہیں یا کم از کم سبحان اللہ کہنا، یہ ذکر کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جائے۔ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی، اس کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر ذکر اذکار کثرت کے ساتھ کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کم از کم ایک تسبیح ہر بندہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر کی اگر کر لے۔ ویسے تو کثرت کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے، لیکن اگر کم از کم ایک تسبیح کر لی جائے تو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہو جائے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن، یہ ایام تشریق اس سے شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 کی عصر تک تکبیر تشریق کہنا یہ ہر مرد عورت پر واجب ہے، بلند آواز سے۔ اور یہ تکبیر بھی ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، کیونکہ آگے اس کا موقع آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجبات اسلام میں سے ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس تکبیر تشریق کو پڑھنا ہر مرد پر، ہر عورت پر، باجماعت جو نماز سے پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے کہنا یہ واجب ہے اور ضروری۔ اب 9 ذی الحجہ کے بعد عید کا دن آ جاتا ہے۔ اس دن کی بھی بڑی عظمت ہے، اور اس دن میں جو عبادت ادا کی جاتی ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے قرآن کریم میں خود اس کو واجب کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ جو سورۃ مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَانْحَرْ، آپ کریے، آپ قربانی کریں۔ یہ امر کا صیغہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، وَانْحَرْ، آپ قربانی کریں۔ ایک جیسے ہم روزمرہ کوئی بات کریں کہ آپ یہ کام کریں، آپ سے یہ درخواست ہے، لیکن جب ہم یہ کہیں کہ آپ یہ کریے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ضروری ہے۔ تو اللہ نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وَانْحَرْ، آپ قربانی کریں، تو اس لیے قربانی کرنا یہ واجب ضروری ہے۔ اور اسی سے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا یہ فریضہ ہر امت میں یہ فریضہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک یہ فریضہ ہر دور میں ہر امت میں رہا۔ اللہ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ہر امت میں یہ قربانی کا فریضہ رہا ہے۔ اس لیے آج کل بہت سے لوگ قربانی کے اس فریضے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے مختلف افواہیں اڑا دیتے ہیں۔
کہ قربانی یہ کوئی اتنا پیسہ اس پر لگا دیا جاتا ہے، اتنا خون بہا دیا جاتا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں پر نل کا لگوا دو، کہیں پہ پانی کا انتظام کر دو، کسی کی شادی کروا دو، کسی غریب کو کی مدد کر دو۔ یہ افواہیں ان دنوں میں بہت سے لوگوں کی طرف سے آ جاتی ہیں، ان افواہوں کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور سنت ابراہیمی ہے، اور ہر نبی کی سنت ہے اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ جب یہ باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر وہ بندہ جو مسلمان ہے، جو ایمان رکھنے والا ہے، وہ ان افواہوں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں، اور انبیاء کرام کے طریقے کے مقابلے میں، شریعت مطہرہ کے طور طریقے کے مقابلے میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اور یہی نجات کی کنجی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو قربانی کرنا، اس کا حکم یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ ایک بات یہ سمجھنی چاہیے ذہن کے اندر کہ یہ کوئی اختیاری حکم نہیں ہے کہ کر لیا ٹھیک ہے، نہیں کر لیا تو کوئی بات نہیں، یہ واجب ہے۔ اب دوسری بات کہ یہ واجب کس پر ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ فتاوی کی مختلف کتابوں کے اندر بڑی تفصیلات اس کی موجود ہیں۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ جس انسان کے اندر 6 شرطیں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ جس انسان میں 6 شرطیں پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو، اس لیے کہ جب نزول قرآن کا زمانہ تھا اس وقت غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، اور ان کے مسائل بھی ساتھ ساتھ بیان کیے جاتے تھے، چلتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں۔ 1948 میں اقوام متحدہ کے اندر یہ بات طے کر دی گئی کہ اب کوئی کسی کو شخصی غلام نہیں بنائے گا، شخصی غلامی پر پابندی لگا دی گئی، لیکن اجتماعی غلامی آج بھی ہے، اور جنہوں نے شخصی غلامی پر پابندی لگائی انہی نے دنیا کو اجتماعی غلامی کے اندر مبتلا رکھا ہوا ہے۔ یہ ان کا دو رخا پن اور منافقت کا چہرہ ہے۔ بہرحال آج کا دور غلامی سے خالی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے نزدیک اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب قیامت کے نزدیک دوبارہ جنگیں ہوں گی اور دوبارہ سے غلام اور لونڈیاں وہ بنیں گے، پھر یہ مسائل دوبارہ چلیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قربانی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اس لیے تو غلام اپنی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مالک ہر چیز کا مالک ہوتا ہے۔ غلام کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب کچھ نہیں ہے تو اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم نہ ہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات بیان فرمائے ہیں اس کا مکلف مسلمان ہوتا ہے۔ جس نے اسلام کو تسلیم کیا ہے، اسلامی احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دوسری شرط یہ بیان فرمائی گئی قربانی کے واجب ہونے کے لیے کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ مسافر جتنا بھی مالدار ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ جیسے اگر کوئی حج کرنے گیا ہے، حج کے موقع پر اگر وہ مسافر ہے، اگرچہ وہ مالدار ہو، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ حج پر جو قربانی کی جاتی ہے وہ دوسری قربانی ہوتی ہے،
اس کو قربانی کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ دم ہوتا ہے شکرانے کا، وہ تو اس نے وہاں پر ادا کرنا ہے، وہ قربانی کرنی ہے۔ لیکن جو معمول کی قربانی ہے، اگر وہ مسافر ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر وہ وہاں پر مقیم ہے یعنی 15 دن وہاں پر ٹھہر گیا، ٹھہرنے کی نیت ہے اور مالدار ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ دونوں قربانیاں کرے گا، حج کی بھی اور جو معمول کی سنت ابراہیمی کی قربانی ہے وہ بھی اس میں ادا کرے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت سے کیا مراد ہے؟ اب ہر کسی کا مزاج الگ ہے، کوئی 100 روپے پر بھی خوش ہو جاتا ہے اور کوئی 1 کروڑ روپے پر بھی خوش نہیں ہوتا۔ استطاعت کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی بخیل ہے، وہ مالدار ہونے کے باوجود یہ سمجھے گا کہ میری استطاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی سخی ہے تو وہ تھوڑے سے مال پر بھی یہ سمجھے گا کہ میری یہ استطاعت ہے۔ اس لیے استطاعت کا مطلب فقہائے کرام نے متعین فرما دیا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ اور صاحب نصاب کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ جس کے پاس سونا اور چاندی یہ مخصوص مقدار میں مال موجود ہو، سونا 20 مثقال اور چاندی 200 درہم، حدیث میں مثقال اور درہم کے الفاظ آئے، اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی اس وقت چاندی اور سونے کی مالیت تقریباً برابر تھی، تو زیادہ فرق نہیں تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود دونوں کا نصاب الگ الگ بیان فرمایا کہ سونے کا نصاب الگ ہے، چاندی کا نصاب الگ ہے، حالانکہ مالیت برابر تھی آپ کے دور میں۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ہی نصاب بیان کر دیتے، مالیت برابر تھی، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ہیں، آپ کی نظر قیامت تک تھی اور آپ کا دین قیامت تک ہے، اس لیے آپ نے دونوں کا نصاب الگ الگ بیان کیا، چاندی کا نصاب الگ بیان کیا اور سونے کا نصاب الگ بیان کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے اگر صرف سونے کا نصاب قرار دیا جاتا کہ 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی، تو آج شاید پورے شہر میں سے کوئی 2-4 بندوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی اور کسی پر نہ ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نصاب اس لیے بیان کیے تاکہ قیامت تک زیادہ سے زیادہ لوگ اس فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو آپ نے سونے کا نصاب بیان کیا کہ اگر صرف سونا ہو، کسی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، کوئی چیز بھی نہیں، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہوگا۔ اور اگر سونا کے علاوہ اس کے پاس چاندی بھی ہے، مال تجارت بھی ہے، ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس موجود ہے، تو اس سارے کا مجموعہ اس کی اگر قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کو ملا کر بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اور آج کل کی قیمت کے اعتبار سے غالباً 1,80,000 یا 82,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، یا سونا چاندی دونوں نہیں ہے، یا صرف چاندی ہے، مال تجارت ہے، ضرورت سے زائد سامان ہے،
گھروں کے اندر سامان پڑا ہوتا ہے جو سالہ سال تک استعمال نہیں ہوتا، وی سی آر ہے، ٹی وی ہے، یہ ضرورت کے سامان نہیں، یہ لغویات ہیں، یہ ضرورت سے زائد سامان، اس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ گھروں میں وہ برتن جو پورا سال استعمال میں نہیں آتے وہ بھی شامل کیے جائیں گے۔ اور اسی طرح اور نظر کر لی جائے کہ گھروں کے اندر ضرورت سے زائد سامان جو موجود ہوتا ہے یا کسی کی ضرورت ایک چیز سے پوری ہو رہی ہے اور اس نے اس سے زائد اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، مثلا کسی کی ضرورت ایک گھر سے پوری ہوتی ہے اور اس نے ایک اور گھر میں اپنا رکھا ہوا ہے، یا ایک گاڑی سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دو گاڑیاں اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی، تو ضرورت سے زائد گھر، ضرورت سے زائد گاڑی، یہ بھی اس میں شامل ہوگی اور اس کو بھی اس قیمت کے اندر شامل کیا جائے گا۔ یہ سارا مال جو ہے اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی، اگر نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ آخری بات کہ قربانی یہ خوشی کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ گھر میں اگر 10 بندوں پر قربانی واجب ہوتی ہے تو ایک بندہ قربانی کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے قربانی کر دی۔ دین عقل کا نام نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکام کو ماننا اور اس پر عمل کرنے کا نام دین۔ اگر 10 بندوں پر قربانی واجب ہے تو 10 بندوں نے کرنی اور خوشی کے ساتھ کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تیبو بہار نفسی، اپنے نفس کی خوشی کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھ کر، اس کو ٹیکس سمجھ کر، یہ مال اللہ نے دیا ہے، اگر اللہ کے عائد کردہ فریضے کو ہم بوجھ سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے، تو اگر اللہ وہ مال ہم سے واپس لے لے اور بھیک مانگنے پر ہم آ جائیں تو کون اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے قربانی کرنی ہے اور خوشی کے ساتھ کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ساری باتیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔